السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں سید میر محمد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل غوثیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پہ بھی ضرور کلک کر لیجیے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی چینل میں ہم مسلک اہل سنت و جماعت کی عقائد کی پاسداری کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے کہ آقا کریم علیہ السلام حیات النبی ہیں۔ الحمدللہ نمبر 2 کے ساتھ آج حاضر ہوا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام ہم نبی ہیں۔ الحمدللہ صبح الحمدللہ، یہی مسلک اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالی یعنی آقا کریم علیہ السلام اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدٍ، یعنی تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کا کنز الایمان ترجمہ شریف ہے، اور اسی آیت کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ پھر کیسی ہوگی کیسی ہوگی جب ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں بھی ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اسی طرح ناظرین محترم، یہ میرے سامنے ایک کلام مجید کا نسخہ موجود ہے، شمع ہدایت، اور یہ لکھنے والے ہیں مولانا فتح محمد جالندھری۔ دیکھ سکتے ہیں مولانا فتح محمد جالندھری کا یہ کلام پاک، اس کا ترجمہ ہے، اور اسی آیت کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے، ناظرین مطلب اسی طرح میرے سامنے یہ تفسیر حافظ ابن کثیر کا لکھا ہوا ہے، اور یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور جلد اول کہتے ہیں کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کریں گے۔ اسی طرح یہ قرآن پاک کا نسخہ ایک اور موجود ہے، یہ ہے مولانا سید ابوالعلا مودودی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے عبداللہ تنیا نے۔ سندھی کے اندر اس کا ترجمہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا ابوالعلا مودودی، اور اس کا ترجمہ سندھی میں کیا گیا ہے، اور یہ ہے تو یہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کی آیت کے تحت وہ کہتے ہیں کہ سوچو تو صحیح ان وقت اے چھا کندا جڏهن اسان ہر امت ماں ہکڑو شاہد آڻينداسون ۽ انهن ماڻهن تے توکي محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد کرے لفظ غور طرف آئن کہ شاہد کرے آڻينداسون۔ مطلب یہی ہوا کہ پھر میں آپ کو اردو میں اس کا ترجمہ کر کے سناتا ہوں کہ پھر سوچیں کہ اس وقت وہ لوگ کیا کریں گے جب ہر امت میں سے ایک گواہ بنا کر لائیں گے اور ان لوگوں پر آپ کو یعنی کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو شاہد بنا کر لائیں گے۔ میرے سامنے ایک اور قرآن کریم فرقان حمید کا ترجمہ موجود ہے علامہ علی خان ابڑو کا۔
علامہ علی خان ابر صاحب کا ترجمہ ہے اسی آیت کریمہ کے تحت. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اسی آیت کریمہ کے تحت یہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر کہڑو حال تھیندو انہیں یہ قیامت جنی جڏهن اسان ہر ہک امت ماں ہکڑو شاہد کنdáसीं، یعنی ان امت جے پیغمبر کے آڻींदासीं जेको पंहिंजी उम्मत जे अमलनि बाबति शाहिदी ॾींदो ऐं असां तोखे हुननि माण्हुनि जे मथां शाहिदी ॾियण लाइ आणींदासीं. नाज़रीन मोहतरम، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا فرماتے ہیں. اس کے مطلب یہ تاج محمد امروٹی صاحب کا ترجمہ میرے سامنے موجود ہے. تاج محمد امروٹی لکھا ہوا ہے کہ سید السالکین حضرت مولانا سید تاج محمد امروٹی نور اللہ مرقدہ. دیکھ سکتے ہیں آپ. اسی آیت کریمہ کے تحت وہ بھی یہی کہتے ہیں पोइ कीअं कंदा जॾहिं सभु कंहिं टोलीअ मां हिकु शाहिद आणींदासूं ऐं पैगम्बर तोखे बि हिन टोलीअ ते शाहिद करे आणींदासूं. नाज़रीन मोहतरम، یہ ہیں ان کے اقوال جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حیات النبی نہیں ماننا چاہیے. اور الحمدللہ میرے سامنے یہ تفسیر نعیمی موجود ہے. تفسیر نعیمی اس کا پارہ نمبر 5 موجود ہے. کہا گیا کہ تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان لائیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج تو کفار اور منافقین ہر قسم کی چالاکی اور مکاری کر رہے ہیں. کل قیامت میں کیا بات کریں گے، کیا کریں گے، کہ جب کہ کیفیت یہ ہوگی کہ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امت کے موافق اور مخالف ہر بات کی گواہی دیں گے، اور امتوں کے کفار حضرات انبیاء کرام کی تبلیغ اور اپنی بدکاریوں کا انکار کریں گے. تمہاری امت ان نبیوں کے حق میں گواہی دے گی. خدایا یہ سارے نبی سچے ہیں، یہ کفار جھوٹے ہیں. ان حضرات نے اپنی امتوں کو تبلیغ علی وجہ کمال کی تھی، ان مردودوں نے قبول نہ کی. تب کفار اعتراض کریں گے کہ یہ امت تو ہمارے زمانوں میں موجود ہی نہیں تھی، بغیر دیکھے گواہی کیسے دے رہے. تب آپ کی امت عرض کرے گی کہ خدایا ہم اپنے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سب واقعات سن کر اور گواہی دے رہے ہیں. ہم سے ان سرکار نے فرمایا تھا کہ تمام انبیاء نے تبلیغ کی، امتوں نے سرکشی کی. تب تمہاری امت کی گواہی اور صفائی کے لیے تم کو عدالت الہی میں بلایا جائے گا. تم اپنی امت کی گواہی کی تصدیق کرو گے، بالواسطہ ان نبیوں کے حق میں گواہی دو گے، اور اپنی امت کی توثیق کرو گے کہ یہ امت مقبول الشہادہ ہے، نیک صالح ہے. تمہاری گواہی سے ان انبیاء کرام کی ڈگری ہوگی اور ان کی قوموں کی شکست خیال رہے گی. تو اسی کے تحت آگے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے حالات تفصیلات اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے، اور آپ کی گواہی اپنی امت کی طرح سمعی یعنی کہ سنی سنائی نہیں ہوگی، بلکہ عینی یعنی کہ دیکھی ہوگی. اور آپ کی گواہی بھی محض سنی سنائی ہوئی. تو جو اعتراض اس امت کی گواہی پر ہوا تھا آپ کی گواہی پر بھی ہوتا، نیز آپ کی گواہی اس کی گواہی کی بھی ضرورت کیا ہوتی. اور جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل آیت نمبر 1. اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے علم تر کیف فعل ربک بعاد، سورہ فجر آیت نمبر 6 ہے. حالانکہ یہ قوم عاد اور اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے یہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل کا ہے.
تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کے ہر ایک حال کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری امت کے ہر ایک حال کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اپنی امت کی تائید کے ساتھ اس کی توثیق بھی فرمائیں گے۔ یہ میرے سامنے موجود ہے تفسیر مظہری، اس کے جلد نمبر 3 صفحہ 52 پر وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ سے مراد امت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت اسلامیہ پر شہادت دیں گے۔ جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوگا اور جس نے نہ دیکھا ہوگا، سب کے متعلق گواہی دیں گے۔ جس نے آقا کو دیکھا اور جس نے نہ دیکھا، بڑی کمال کی بات تفسیر مظہری والے نے کی کہ جس نے بھی آقا کو دیکھا اور جس نے نہیں دیکھا، ان سب کے بارے میں محبوب باری تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے۔ ناظرین محترم، گواہی میں اس کی کبھی قبول ہوتی ہے جو حیات ہو، مردہ کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حیات النبی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔